میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آپ نے سنا تھا گزشتہ جمعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ آپ میری نسلوں میں، میری نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائے۔ اللہ نے قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے والد اور والدہ دونوں کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا انتخاب فرمایا۔ والد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل، آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، وہ وہیں رہ گئے، آپ کے ذریعے سے وہ نسل آگے بڑھ کے قریش خاندان میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش قبیلے کا انتخاب فرما کر حضرت عبد المطلب وغیرہ کا انتخاب فرمایا کہ اللہ کے رسول ددیال کی طرف سے اپنے یہ قبیلے کے ذریعے سے پیدا ہوں گے، اور پھر ننیال کی طرف سے بنو زہرا کا انتخاب فرمایا، اور بنو زہرا کی نسل بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے۔ گویا اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے یہ موقع دیا کہ انہی کی نسل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو کر تشریف لائے۔ مگر بات اتنے میں ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک کردار والوں کا انتخاب فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کیسے ہوں گے، ان کو بھی اللہ نے چنا۔ جب اللہ نے خاندانوں کا انتخاب فرمایا کہ ایک طرف قریش ہے اور دوسری طرف بنو زہرا ہے، تو ان خاندان کی لڑکیوں اور لڑکوں میں سے اللہ نے چنا، تو کس کو چنا؟ حضرت عبداللہ کو قریش سے چنا۔ حضرت عبداللہ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، دیا نہیں دیا؟ آپ لے جا کے کاٹنے گئے تو دمبا آ گیا جنت کا اور وہ ذبح ہو گیا۔ پھر دوبارہ ایک اور واقعہ سیم اسی طرح کا پیش آیا تھا حضرت عبداللہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبد المطلب۔ اپنے زمانے میں انہوں نے 2 نکاح فرمائے تھے، اس وقت میں 2 نکاح سے 2 ہی صاحبزادے آپ کو ہوئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، میں ایک کو آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی کہ وہ کثیر العیال ہوں، ان کی اولاد بڑی بڑی نظر آئے، تو ان کی بھی خواہش تھی، انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیں، میں آپ کو اپنا ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور قسم کھا لی۔ وہ زمانے میں حالانکہ کفر کا ماحول ہے، مگر قسم کی یہ اہمیت ہے مسلمانوں۔ ہم ہر ایک بات پہ جھوٹ اور سچ پر قسمیں کھاتے بیٹھتے ہیں، لیکن قسم کی اہمیت ہے کہ آپ جب قسم کھاتے ہیں اس کو مکمل کرنا اور آپ کا حق پر ہونا لازم و ضروری۔ انہوں نے قسم کھا لی، سلسلہ آگے بڑھا، آپ کو اللہ نے بہت بیٹے عطا فرمائے، پورے جملہ بھائی بہنوں کو ملائے تو تقریباً 20 آدمی ان کے گھر کی اولادیں تھیں خود کی، تو پورے بیٹوں میں حضرت عبداللہ بھی تھے۔ ایک وقت آیا حضرت عبداللہ کے پورے بیٹے حضرت عبد المطلب کے جوان ہو گئے، قابل ہو گئے، اور آپ کی قسم بھی یہی تھی کہ وہ جب جوان ہو جائیں گے اس وقت آپ چھری چلا دیں گے ان کے اوپر کسی ایک پر۔ اب وہ وقت آیا، روز رات سوتے ہیں تو خواب میں آتا ہے کہ جو ہے اپنی قسم کو پوری کر دو، دوسرے دن یہی، تیسرے دن یہی، پھر آواز آئی کہ تم نے قسم کھائی تھی کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے اگر اللہ تمہیں اتنے بیٹے عطا فرمائے گا، اور جب عطا ہو گئے تو اب قسم کو پوری کرو۔ تو جب قسم کھائی تھی تو لازم ہے کہ پورا بھی کرنا تھا، تو حضرت عبداللہ کو تمام بیٹوں کو کھڑا کر دیے اور ان سے پوچھا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی ایک اولاد کو ذبح کر دوں گا، کیا تم لوگ تیار ہو؟ تو انہوں نے بغیر، تمام اولادیں نے، تمام لڑکوں نے بغیر کسی چوں اور چارہ کے یہ کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح کہ ہم بھی تیار ہیں، آپ جسے چاہے چن لیں اور آپ اس کے گلے پر چھری چلا دیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی چیز کی قربانی چاہتا ہے جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہو۔ وہ چیز کی قربانی اللہ آپ سے نہیں چاہتا جس کو آپ پسند بھی نہیں فرماتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قربانی چاہتا ہے بندہ جس کی طلب کرتا ہو کہ مجھے یہ چاہیے، اور اللہ اسی وقت فرماتا ہے کہ تیری یہ طلب کو تو میری رضا کے لیے چھوڑ دے۔ جب بندہ چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اپنی طلب کو، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے بھول جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ عطا فرماتے ہیں جو اس کے لیے بہتر سے بھی بہتر ہوتا ہے۔
اللہ کی رحمت کے خزانوں میں خدا کی قسم کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ کو تمام اولاد تھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب کے دل میں رہنے والے حضرت عبداللہ تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قرعہ ڈالا گیا، چٹھیاں اچھالی گئی، تمام بچوں کو کھڑا کر دی اور سب کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ میں جو پہلا نام اٹھا ہوا حضرت عبداللہ ہی کا تھا۔ اب نام اڑ گیا تو سب کا خیال بن گیا کہ اب انہیں کو قربان کرنا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ دل میں آیا کہ آپ کا چہیتا کون ہے، تو دل نے کہا کہ عبداللہ ہے، تو آپ نے کہا کہ انہیں کو ذبح کریں گے۔ ہاتھ پکڑ کر صفا و مروہ کے پہاڑوں کے درمیان میں لے کر چلے گئے کہ اب ذبح کریں گے۔ تو اہل مکہ جتنے تھے، کافر بھی مسلمان، جو لوگ وہاں پر رہنے والے بسنے تھے، سب آ گئے۔ سب نے آ کر کہا کہ دیکھیے آپ اپنے بیٹے کو ذبح مت کریے، آپ اس کو قربان مت کریے، ہم اس کی کوئی دوسری ترکیب ڈھونڈ لیں گے کہ آپ نے جو قسم کھائی تھی اس کا کوئی کفارہ ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ اگر کفارہ مل جاتا تو آپ کی اولاد تو محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عبد المطلب کے ذہن پر، دل پر ایک دھن سوار تھی کہ میں نے قسم کھائی میں ذبح ہی کروں گا، لیکن بہت سمجھانے کے بعد سبھی نے یہ طے کر لیا ٹھیک ہے بھائی کسی کے پاس جا کر مشورہ کریں گے۔ تو اس وقت ایک کاہنہ ہوا کرتی تھی، اس کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ رکھا کہ قسم کھائی تھی ایسا ہوا، تو اس نے ایک مشورہ دیا، اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، قرعہ ڈالو، پھر سے چٹھیاں لکھو کہ اس پہ لکھو 10 اونٹ، ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہوا کرتا تھا، ایک جان کسی کی چلی گئی تو اس کا بدلہ 10 اونٹ کی قربانی یا 10 اونٹ۔ تو اب قرعہ ڈالے 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ، دونوں کا نام ہے۔ قرعہ ایک بار ڈال کر جب چٹھی اچھالے گئی نکالی گئی تو نام آیا حضرت عبداللہ کا، تو ادھر کا 10 اونٹ کٹنا تھا، بچانا ہے، تو ان کو بچانے کے لیے ان کو ذبح نہیں کرنے، 10 اونٹوں کی قربانی دینا ہے۔ تو ایسے ہی کرتے 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 9 مرتبہ حضرت عبداللہ ہی کا نام آتا گیا اور وہاں پر ہو گئے 90 اونٹ، اور 10ویں میں 100 اونٹ ایک جگہ ہو گئے تھے، اور حضرت عبداللہ کا نام کی جگہ وہ 10 اونٹ آئے تو پھر اس کی قربانی ہو گئی۔ تو 100 اونٹوں کی قربانی دے کر حضرت عبداللہ کو محفوظ کیا گیا اس قسم سے جو قسم حضرت عبد المطلب نے کھائی تھی۔ تو 100 اونٹ کوئی مذاق نہیں تھا، اور وہ ایسی قربانی ہوئی کہ پورے عرب کے اندر چرچا ہو گیا کہ بھائی عبداللہ ان کی ایک جان کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، تو چرچے ہونے لگے بڑے سارے۔ حضرت عبداللہ اپنے پورے خاندان اور اپنے بھائیوں میں انتہائی نیک انسان تھے، وہ اتنے نیک تھے کہ آپ کی نیکی اور آپ کی پرہیزگاری کا تذکرہ اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن سے پہلے جو کتابیں زمین پر نازل فرمائی تھی ان کتابوں میں حضرت عبداللہ کی صفات کا بھی ذکر فرمایا۔ قرآن سے پہلے کی کتابوں میں حضرت عبداللہ کے انداز زندگی کا ذکر فرمایا تھا۔ قرآن سے پہلے کی کتابوں میں جو آئی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے حسن کا ذکر فرمایا تھا کہ میرے جو آخری نبی ہوں گے ان کے والد کا حسن ایسا ہوگا، جس کی بنیاد پر اہل مکہ اور خاص طور سے کفاران مکہ نے یہ اندازہ بغیر کسی شک و شبہ کے لگا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی کو حضرت عبداللہ کے ذریعے پیدا فرمائے گا۔ اب دشمنوں نے چال چلی کہ ان کو ختم کر دیں گے تو آخری نبی بھی نہیں آئے گا، لہذا ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ وہ شعر ہے نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو سارے سازشی مل گئے، اور حضرت عبداللہ کا ایک واقعہ جو کتابوں کے اندر بارہا لکھا گیا وہ ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، دوسرے واقعات میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی، اور اکثر جو واقعہ ایک ہی واقعہ کئی کتابوں میں ملا تو وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جنگل کی طرف گزر رہے تھے تنے تنہا، اور آپ کا گزر پوری گھنی گھاٹیوں سے ہو رہا تھا جہاں پر کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ایسے میں وہ سازشیوں نے، کافروں نے حضرت عبداللہ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو قتل کرنے ایک گھیراؤ ڈال دیا مکمل طور پر کہ اب انہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک ایسا گروہ بھیجا، ایک ایسا مجمع بھیجا
کہ جس نے ایک ہی لمحے میں ان قاتلوں کو جو قتل کرنے آئے تھے ان کو ختم کر دیا۔ حضرت عبداللہ کو خبر بھی نہیں لگی کہ ان کے پیچھے کیا ہو گیا، کہ ان کو مارنے والے خود مر گئے۔ قربان جائیے حضرات، یہ واقعہ دیکھنے والے تھے حضرت آمنہ کے والد محترم، جنہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے کہ ایک شخص کو قتل کرنے کچھ لوگ آئے اور آسمان سے ایک مجمع آیا اور اس نے ختم کر دیا سب کو، اور وہ شخص کو خبر بھی نہیں کہ اس کے پیچھے سے مارنے والوں کو کس نے مارا۔ آپ نے یہ دیکھ کر جا کر اپنے گھر میں ان باتوں کا چرچا کیا، ان باتوں پر گفتگو کی، تو جب جا کر یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ ہے، اور ایسا واقعہ ان کے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ایسا واقعہ ان کے ساتھ کئی مرتبہ ہوتے رہتا گئے، اور پتہ نہیں ان کے پیچھے خدا کی بہت بڑی محبت چھپی ہوئی ہے۔ خدا ان کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے اور ہمیشہ لوگ ان کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے آئے۔ اللہ نے آپ کی پیشانی میں ایک ایسا نور اور ایک ایسی عظیم خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر، کہ عرب کی مکے کے اندر رہنے والی حسین اور خوبصورت سے خوبصورت عورت حضرت عبداللہ کو زنا کی دعوت دیتی تھی کہ تم آ جاؤ، ایک رات عبداللہ تم میرے ساتھ گزار دو، لیکن قربان جائیے حضرت عبداللہ اس زنا کے لیے، اس بدکاری کے لیے کبھی قدم آگے نہیں بڑھاتے، اور آپ کہتے کہ میرے والدین نے مجھے اس طرح کی تربیت نہیں دی اور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے ساتھ حرام زندگی گزاروں۔ لوگ عورتوں کو شرم و حیا کا سبق سکھاتے پھرتے ہیں، جہاں پر اسلام عورتوں کو شرم سکھاتی ہے، حیا بتاتا ہے اسلام کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی حیا کے تذکرے بھی صحابہ اور انبیاء پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نے محفوظ کیے کہ مرد کو بھی حیادار ہونا چاہیے، صرف عورتوں کو نہیں۔ الغرض یہ باتیں ایک طرف ہوئیں، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کیا کہ کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ کے گھر سے نکاح کا پیغام حضرت عبداللہ کی طرف روانہ کیا گیا کہ آپ ہمارے نکاح کے پیغام کو قبول فرمائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں تو سن لیے، اب والدہ کے بارے میں ہم سنیں گے کہ آپ کیسی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ بنو زارا کے قبیلے کی تمام عورتیں ایک طرف اور حضرت آمنہ کا مبارک چہرہ ایک طرف ہوا کرتا تھا، اور آپ اتنی حیادار اور اتنی زیادہ شرم والی تھی کہ حضرت آمنہ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ آپ حضرات ایگزیبیشن ہمارے حیدرآباد میں جب لگتا تو رواج ہے ہمارا حیدرآبادیوں کا کہ ہم ایگزیبیشن کو جانا فرض سمجھتے ہمارے اوپر کہ ارے اپنے شہر میں لگا ہم جانا ہی جانا ہے۔ تو ایک اصول ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند، اور ایک تعداد ہے جو نہیں بھی جاتی اور ایک تعداد ہے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو عرب کے اندر ایک خوشی کا دن ہوتا تھا جس میں میلہ لگتا تھا، تو ہمارے ایگزیبیشن میں ہمارے لیے جانا جیسا فرض ہے، اسی طریقے سے میلے میں عرب کے لیے جانا فرض تھا۔ نہیں گئے تو ان کے لیے رسوائی ہوتی تھی، ارے انہوں نہیں گئے، اور عورتیں تو خوشی سے جاتی تھیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت آمنہ سے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت آمنہ ایسے میلوں، ایسے تقریبوں سے کوسوں دور رہتی اور فرماتی مجھے اس طرح کے پکارے اور اس طرح کے مجمع پسند نہیں جس میں بے حیائی اور ہمارے چہروں کے ظاہر ہونے کا وقت آ جائے، اور آپ ایسوں سے دور ہوتی۔ اتنی زیادہ حیا والی حضرت آمنہ تھی۔ اور بنو زارا جو ان کا قبیلہ، جو ان کا خاندان تھا، ان کو بھی حضرت آمنہ پر بڑا فخر تھا۔ یاد رکھیے آپ کے قبیلے کے بارے میں کتاب میں نے ایک بات پڑھی، وہ میرے دل کو چھو گئی۔ فرمایا گیا کہ حضرت آمنہ سے ہر کوئی محبت فرماتا تھا، آپ کے خاندان والے، آپ کے ماں باپ، سب لوگ، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا احترام بھی فرماتے تھے، وہ آپ کی عزت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ماں اور بہنوں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت تو کرتے مگر ان کا احترام نہیں کرتے۔ تو اولاد اس قابل ہونا کہ ماں باپ مجبور ہو جائیں اولاد کا احترام کرنے کے لیے، وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں، وہ اپنے اندر ایسی حیا پیدا کریں کہ ماں باپ کا اعتماد ان کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہماری اولاد اس طرح کا عمل نہیں کر سکتی جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا۔ بہرحال حضرت آمنہ کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا گیا اور دونوں کا نکاح طے ہوا۔ نکاح پرانا انداز یہ تھا نکاح کا کہ باہر آ جاؤ، کسی
اونچائی پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اعلان کر دیا جاتا کہ آج فلاں بن فلاں اور فلاں بنت فلاں کا نکاح فلاں سے ہو گیا، لہٰذا اتنا اعلان کر دینا نکاح کے برابر ہو جاتا تھا۔ اب جو ہمارے پاس نکاح ہو رہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، لیکن سنت کو بھی اس زمانے میں سنت کو بھی بازو ہٹا دیا گیا کہ سنت جو خطبہ کا ہے، جو ایجاب قبول کا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس وقت نکاح کی اگر اہمیت ہے تو اس کی اہمیت شادی خانے سے اور کھانے پینے سے ہے، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اور نکاح کی اہمیت جہاں ہونا چاہیے مسجد میں ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت تھی، وہ ترک کر دی ہے۔ اگر مسجد میں رکھ بھی لیے تو پھر حرکتیں بھی ویسی نہیں جو مسجد والی ہوں گی۔ نکاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں میاں اور بیوی کے ایجاب قبول کیا جائے، خطبہ نکاح پڑھایا جائے، لیکن اس دور میں نکاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرفہ بجایا جائے، بغیر مرفے کے شادی نہیں۔ ارے شادی دکھ رہی جی یہ بولتے تو بغیر باجے کی شادی رہی تو ماتم دکھتا گیا۔ اتنی بے دینی ہماری قوم میں پھیل گئی۔ بہرحال نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہ اعلان ہو گیا تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب منظر آیا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو لے کر اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور بہت دعائیں فرما رہی اپنی اولاد کے لیے، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ کے لیے، کیونکہ حضرت عبد المطلب بھی یہ سمجھ چکے تھے، یہ اندازہ ان کو بھی تھا کہ میرے پورے بیٹوں میں حضرت عبداللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عجیب خاصیتیں عطا فرمائیں جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ معمولی نہیں ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جس وقت حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا تو نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو خوبصورتی ہوا کرتی تھی، جو نور ہوا کرتا تھا، نکاح کے بعد سے حضرت عبداللہ کے چہرے سے وہ نور حضرت آمنہ کے چہرے پر نظر آنے لگا، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ نور حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جو تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، جو نکاح کے بعد حضرت آمنہ کے پیٹ میں آ گیا۔ الغرض یہ نکاح کے بعد ولیمے کی تقریب بھی ہوئی، عالی شان انداز میں اونٹوں کو ذبح کیا گیا، گوشت اور بہترین شوربوں کے ساتھ مکے والوں کو دعوت دی گئی اور سب لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ ولیمے کی اہمیت ہے اور اسی طرح سے نکاح کی بھی اہمیت ہے۔ شادی کی تقریب کی کوئی بھی اہمیت اسلام اور شریعت میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ شروع سے اس کا نظام چلتا ہوا آیا۔ ہمارے پاس شادی کو اہمیت دے دی ہے، نکاح کی اہمیت نہیں ہے، وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ 12 1 بجے تک گھروں پہ شادی خانوں میں نوشہ نہیں آتا۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنے لوگ کو دعوت دیتے اور سب کی توہین کرتے ہیں مہمان نوازی کے نام پر۔ یہ جھوٹا دکھاوا ہے ہماری قوم کا۔ اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو سمجھیے اور نکاح کی اہمیت کو بھی سمجھیے کہ ہم لوگ بڑی عجیب اور بڑے تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں جو احکام دیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اسے پڑھتے نہیں، ہم اس پر چلنا نہیں چاہتے، لہذا نکاح کی تقریبوں کو آسان فرمائیں۔ اس کے بعد 3 مہینے ہوئے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کو سفر کرنا پڑا ملک شام کا، تجارت کی غرض سے آپ اپنے گھر سے نکل کر چلے گئے۔ تو اس وقت میں حضرت آمنہ نئی دلہن تھی اور آپ بھی نئے دلہے، تو حضرت آمنہ نے آپ کو ایک تڑپتے ہوئے ایک اشارہ دیا کہ آپ جہاں پر سفر کر رہے ہیں وہ سفر کے درمیان میں قبیلے غفاریہ کے کچھ لوگ، یہ قبیلہ مشہور تھا ڈاکو ڈکیتی کے لیے، کوئی بھی قافلہ جاتا ہے وہاں لوٹ لیتے تھے جا کے۔ تو آپ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ وہ لوگ ڈکیتی کرتے ہیں، مالوں کو ہڑپ لیتے ہیں، آپ ہوشیار رہیے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے، عبداللہ ان سے برابری کا مقابلہ کرے گا اور ہار نہیں مانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ والد محترم کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، اور بات اگر مقابلے کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کے میدان میں نظر آتے تھے۔ آپ چلے گئے، وہیں پر آپ بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں لوٹتے ہوئے یثرب میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کی خبر جب حضرت آمنہ کو ملی تو آپ بہت زیادہ افسردہ ہوئے اور آپ نے ایک افسوس کی آہ دی کہ اے اللہ میرے بیٹے محمد کو آپ نے یتیم فرما دیا۔ تو میرے عزیزوں، آپ حضرات کے سامنے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا ذکر ہوگا،
انشاءاللہ آئندہ شاید اتوار کے دن ربیع الاول 12 تو آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے دن جو آئندہ آئیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پیدا ہوئے، کیا ہوا، آپ کے سامنے وہ واقعات پیش کروں گا۔ اللہ کے لیے وقت نکال لیجئے اور آ کر بیٹھ کے سن لو، تاکہ کل کوئی بھی غیر مذہب کا ہو یا اپنی آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو پوچھی پپا آج پوریاں کئی کو پکا رہے ہیں بولو بولے، تو آپ نیچے منڈی ڈال لے کے نہیں اماں پکا رہے ہیں، اماں کو پوچھو نہیں بولنا، آپ یہ بولنا کہ دیکھو بیٹے یہ ہمارے نبی پیدا ہوئے سو دن تھا، اس خوشی میں ہم پکا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو بیٹا پوچھیں گا کیوں پکا رہے، کیسا پیدا ہوئے آپ بولو، تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ الغرض اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کریں۔